آپ کو کسی امام پر اعتراض ہے کہ اس میں کوئی شرعی عیب ہے، تو بڑے بڑے جامعات اور مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، بنوری ٹاؤن میں آپ چلے جائیں، دارالعلوم میں آپ چلے جائیں، علماء کے سامنے بات رکھیں کہ فلاں امام کے اندر یہ شرعی عیب ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر انہوں نے فتویٰ دیا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر آپ اس کو معزول کر کے دوسرا امام رکھ دیں۔ لیکن خواہ کی باتیں بنانا، اس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی پر پہنچے گا۔ جو اپنے اماموں کو تنگ کرتے ہیں، جو اپنے اماموں کے خلاف باتیں بناتے ہیں، یاد رکھیں یہ پکی بات ہے، وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، بھیک مانگیں گے، بھکاری بنیں گے۔ اب یہ اعتراض کہ امام صاحب کو نماز سے 5 منٹ پہلے آنا چاہیے، تم دیر سے کیوں آئے؟ تم نے 5 منٹ پہلے آنا چاہیے، اس طرح کی باتیں امام کے خلاف بناتے ہیں۔ فلاں امام صاحب کی آواز اچھی نہیں ہے، بھائی قرآن تو صحیح پڑھتا ہے، تمہیں آواز سے کیا فکر؟ اور فلاں امام ایسا ہے، فلاں امام ایسا ہے، ایسی باتیں اس کے طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں نے خود سنی ہے کہ امام صاحب مسجد میں جو داخل ہوتے ہیں تو اپنے جوتے جھاڑتے نہیں ہیں، اب یہ کوئی عیب ہے؟ بھائی اگر پاک زمین پر آیا تو جوتے جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو چونکہ میں مجبور ہوا ہوں اور میں نے اس میٹروول کے 4 مسجدوں کے اماموں کے حالات سنے، انہوں نے خود بتائے، معمولی بانوں پر کمیٹی والے ان کو تنگ کرتے ہیں، مقتدی ان کے خلاف باتیں بناتے ہیں، تو ان کا انجام بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر کہ الزام لگانے والے وہ ذلیل ہوئے، وہ رسوا ہوئے۔ اور یاد رکھیں جو اپنے اماموں کے خلاف باتیں بناتے ہیں جھوٹی، وہ اگر اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ جاؤ بنوری ٹاؤن سے پوچھو، دارالعلوم سے جا کر پوچھو، اس کی نماز مقبول نہیں ہوگی۔ بعض ضدی قسم کے مقتدی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے امام کے خلاف باتیں بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے اس کے پیچھے۔ کون ہے جو ہمیں نماز سے روکتا ہے؟ بھائی تمہاری نماز سے فرض تو ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز مقبول نہیں ہوگی اور اس نماز پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا، اور جو دنیا میں ذلت اٹھانی پڑے گی وہ الگ ہے۔ عجیب عجیب اعتراضات ہوتے ہیں۔ میں بھی ایک مسجد میں امام تھا، اس مسجد سے پہلے، تو کمیٹی والا بیچارہ اس کو خرکار کہتے تھے، اس نے اعتراض کیا، میں اجتماع کے لیے چلا گیا، کراچی اجتماع، تو کہنے لگا آپ 2 دن نمازیں آپ نے نہیں پڑھائی، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی مسجد سنبھالو۔ ایک اور مسجد میں گیا اور وہاں علماء کا جوڑ تھا، مکی مسجد میں علماء کو جمع کیا تھا، میں مکی مسجد میں چلا گیا اور کمیٹی کا صدر بھی وہاں مجھ سے ملا اور کہنے لگا امام صاحب، مولوی صاحب، آپ ظہر عصر مغرب میں نہیں تھے۔ میں نے کہا جاؤ اپنی مسجد سنبھالو، اگر میں یہاں رہوں اور تم میرے خلاف اعتراض کرو گے تمہاری نمازیں نہیں ہوں گی۔ کیوں میں تمہاری نمازیں ضائع کرتا ہوں؟ میں نے چھوڑ دی وہ مسجد۔ تو جہاں تک آپ کی یہ بات پہنچے، آپ نے سن لی، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے تعلق والوں میں یہ بات سمجھائے کہ خدا کے لیے اپنی عاقبت، اپنا انجام برباد نہ کریں، اماموں کے خلاف بات مت کریں۔ اگر تمہیں کسی امام پر اعتراض ہے کہ اس کے اندر شرعی عیب ہے تو فتویٰ لے لو کسی مدرسے سے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام فرشتہ ہونا چاہیے، امام کوئی فرشتہ نہیں، یہ بھی انسان ہے، گناہوں سے پاک انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام کی اللہ نے حفاظت کی، انبیاء اور صحابہ کے بعد بڑے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، گناہوں سے کوئی پاک نہیں ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا امام فرشتہ بنے گا؟ اس سے بھی گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔